الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاعنا وشفينا وصدورنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى آل سيدنا وعلى محمد وبارك وسلم. محبت ذوق و شوق کے ساتھ برکے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث دوسرا پیش فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق معزز و محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم و احسان نام ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا کی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی دن کی برکتیں ساتیں رحمتیں ہم سب کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے حالت سے چند باتیں آپ کو گوشت گزار کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنایا ہے. آپ کی ہر ادا معجزہ ہے، آپ کا جسم پاک معجزہ ہے، اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوت و طاقت کے مقابلے میں کوئی انسان آپ برابر نہیں ہو سکتا. کہ آپ کی قوت طاقت نہیں کہ پوری امت کے مردوں کا وزن کیا جائے تو بھی آپ وزنی ہیں. جن کی آنکھوں پر تاثر کی پٹیاں بندی ہیں انہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کے کمالات یا نبوت کے آفتاب و مہتاب نظر نہیں آتے. تو یہ ان بدبخت آنکھوں کا قصور ہے جو یہ چیزیں دیکھ نہیں سکتی، ورنہ آفتاب نبوت کی تجلیاں تو زمین و آسمان کے ذرے ذرے کو رشک و آفتاب و مہتاب بنا رہی ہیں. اس لیے کہ انہی کی بو مائع سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کے رنگت گلاب میں ہے. آپ کی بے شمار برکاتیں، آپ کے کمالات معجزات میں سے بیان کیا گیا ہے.
وقت آپ کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ کئی جمعے اس کے بیان کے لیے چاہیے کہ انسان مسلسل بیان کرتا رہے. میں تو چیتے چیتا چند واقعات بیان کر رہا ہوں. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نبی پاک کی محبت آپ کو عشق عطا فرمائے. آپ کی قوت و طاقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کیسی باعث برکت ہے کہ صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حاضر ہو کر اپنی آرزوئیں، اپنی خواہشات، اپنے معاملات، اپنی مشکلات پیش کرتے کہ یا رسول اللہ ہم اس پریشانی میں ہیں، آپ اسے حل فرما دیتے. آپ انہیں یہ نہ کہتے کہ تم شرک کر رہے ہو، تم بدعت کر رہے ہو، تم گمراہی کر رہے ہو. آپ سے کبھی ایسی کوئی بات ثابت نہیں. ہاں کسی نے کوئی خلاف اسلام، خلاف شرع کو کام کیا کہ آپ سے کچھ کہا، آپ نے منع کر دیا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ معاملات، وہ حسنات و طیبات جو آج ہم کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت جس طرح ہم حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں اپنی آرزوئیں، امیدیں پیش کرتے ہیں. صحابہ کرام نے جب بھی آپ کی بارگاہ میں اس طرح کوئی بات پیش کی، آپ نے کبھی منع نہیں کیا. جیسا حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف میں، مشکات میں حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ماں جنگ میں شہید ہو گئے تھے. ان کی بہنیں بھی تھیں جن کی پرورش کرنا ان کے ذمہ تھا. اس کے علاوہ ان کے والد بہت سارا قرضہ لیا تھا، قرض کا بوجھ بھی ان پر تھا. والا آپ کو فکر دامنگی رہتی کہ قرضہ کیسے ادا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ بہنوں کی پرورش کے بھی آپ پریشان رہا کرتے. آپ کو یہ فکر دامنگی رہتی کہ کسی طرح میرا قرضہ ادا ہو جائے، بہنوں کی پرورش میں کر لوں گا محنت مزدوری کر کے. آپ کھجوروں کا باغ تھا، اس پر کھجوریں پک گئیں، لیکن کھجوریں بہت تھوڑی تھیں. قرض داروں نے پورے قرضے کا مطالبہ کیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ انہوں نے سے کہا کہ تم یہ کھجوریں لے لو، قرض میں سے منہا کر لو، باقی قرضہ بھی انشاءاللہ میں ادا کر دوں گا. یہ قرض دار نہ مانے، انہوں نے آپ کو پریشان کیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور کے بارگاہ میں آ گئے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرض دار ایسے پریشان کر رہے ہیں، آپ تشریف لے چلیں، شاید آپ کو دیکھ کر کچھ حیا کر جائیں. یعنی صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے، آ کر شکایت کرتے، یا رسول اللہ ہم اس پریشانی میں، آپ تشریف لے چلیں. صحابہ نے گزارش کی، حضور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے جابر پہلے تم جاؤ اور جا کر کھجوروں کی قسم کے حساب سے الگ الگ ڈھیریاں لگا دو. جو اعلیٰ قسم کھجور ہیں اس کے ڈھیر الگ لگا دو، جو درمیانی قسم کھجور ان کا ڈھیر الگ لگا دو، جو اور ادنا کھجور ہیں ان کا ڈھیر الگ لگا دو. حضرت جابر کے جا کر ایسے ہی انہوں نے کھجوریں الگ کر دی، ڈھیر لگا دیے. پھر حضور کی بارگاہ میں آ گئے. حضرت جابر نے حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسے کر دیا، آپ تشریف لے آئیں. حضور تشریف لائے. قرض دار بھی وہاں موجود تھے. قرض دار نے پورے قرض کا مطالبہ کہ ہمیں پورا قرض چاہیے. حضور رحمت عالم، رحمت شفیق امت بنفس نفیس تشریف لائے، اور آپ نے کھجوروں کا جو بڑا ڈھیر تھا اس کی ارد گرد آپ نے چکر لگایا، اور چکر لگانے کے بعد آپ اس کھجور کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر فرمایا جابر اب قرض خواہوں کو بلاؤ اور ان سے کہہ دو جس کا جتنا قرض ہے اتنی کھجوریں لے لیں، وزن کرتا جاؤ تو لیں.
کھجوریں تھوڑی سی ہیں، حضور ان پر بیٹھ گئے، قرضداروں کا قرضہ پورا نہیں ہو رہا، یہ حضور نے فرمایا تم آؤ اب پورا پورا حق لے لو۔ قرضدار آئے، اب ترازو لے کر کھجوریں وزن کرتے گئے، قرض کا حساب سے کھجوریں تولتے گئے اور جاتے گئے، یہاں تک جابر کہتے ہیں کہ سب قرضداروں قرض خواہوں کا قرضہ پورا ہو گیا، میرا قرض ادا ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا تھا؟ فسلم اللہ البیادر کلھا وتنظر الى البیدر الذی کان علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانها لم تنقص ثمرۃ واحدہ۔ بخاری مسلم، بخاری مشکات کی حدیث پاک ہے، اور جابر کہتے ہیں کہ تمام قرض خواہوں کا قرضہ پورا ہو گیا، لیکن سارے ڈھیر میں سے ایک بھی کھجور کم نہیں ہوئی، جتنی کھجوریں تھیں اتنی باقی رہیں۔ اب ایمان والا چاہیے سوچے، اس بات پر غور کرے کہ جس ڈھیر پر حضور تشریف فرما ہو، اس ڈھیر سے کھجوریں کیسے کم ہو سکتی ہیں؟ اور آپ نے اپنے صحابی کے قرض داروں کے قرض خواہوں کے قرض کو بھی ادا کر دیا، اسے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ حضور کی عظمت برکت بہت زیادہ ہے۔ لوگوں کو معلوم نہیں کہ حضور کی عظمت اور رسالت کیا ہے، لوگ پڑھتے نہیں ہیں اس قسم کی روایات، اس پر ایمان نہیں ہے۔ حضور کی ذات برکات کی وجہ سے ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے، کسی بھی معاملے میں معمولی سی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے ہماری زبان سے، حضور ایسے تھے ایسے نہیں تھے ایسے نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ ایمان کا خطرہ ہے۔ اس انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا جو نبی پاک کی زیادہ عزت احترام کرتا ہے، زیادہ محبت کرتا ہے، عشق اور محبت کرتا ہے، آپ سے عشق اور محبت کا تعلق ہے، اس کا ایمان کامل ہے۔ جتنے عشق اور محبت زیادہ اتنا ایمان کامل ہے، جتنے عشق اور محبت کم ہے اتنا ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ اور جس کا عشق اور محبت ہے ہی نہیں، جو حضور بغض اور عناد رکھتا ہے، آپ کی ذات برکات کے نقص اور عیب بیان کرتا ہے، اس کا ایمان ہی کل طرح ختم ہو جاتا ہے۔ بعض باتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت جابر صحابی نبی پاک کے صحابی نے جب یہ منظر دیکھا بہت خوش ہوئے، اس خوشی میں حضور نے فرمایا جابر جاؤ جا کر عمر فاروق کو بتاؤ کہ آج ایسا واقعہ ہوا ہے۔ اور جابر کے عمر فاروق کو بتایا کہ میرا قرض ادا ہو گیا، حضور ایسے تشریف فرما ہوئے، کوئی کھجور کم نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا جابر تم کیا بات کرتے ہو، تم ابھی آ کر مجھے بتا رہے ہو، جب تمہارے کہنے پر حضور تمہارے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے مجھے یقین کامل تھا کچھ ہو کر رہے گا۔ یہ صحابہ کرام نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، کبھی واقعہ ہوا نہیں ہے، حضور وہاں پہنچے نہیں ہیں، حضرت عمر کہہ رہے ہیں مجھے یقین کامل تھا کہ تیرا قرض ادا ہو جائے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ بھلا آپ کی عظمت اور شان بہت بلند و بالا ہے۔ اور اسی طرح بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت جابری سے حدیث پاک راوی ہیں کہ جب غزوہ خندق ہوا، خندق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ جنگ کے لیے لوگ آ رہے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا ایسے کرتے ہیں کہ بار خندق کھودے، خندق میں بہت بڑا گڑھا کہ جس سے بندہ اسے عبور نہ کر سکے۔ حضور نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے، مدینے سے باہر صحابہ کرام خندق کھودنے لگے، آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، آپ بھی ان کے ساتھ کام میں شریک ہیں۔ صحابہ کرام کو بھوک لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام پیٹوں میں پتھر باندھ دیے، حضور نے پتھر باندھ دیا، کام جاری ہے زور و شور کے ساتھ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی، جو چٹان بہت سخت تھی، صحابہ کرام بہادر شجاع زور آور صحابہ کرام آئے، بڑی زور آزمائی کی لیکن چٹان توڑ نہ سکے، بالآخر حضور کی بارگاہ میں آ گئے کہ رسول اللہ ہمارے راستے میں چٹان آ گئی ہے، یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی،